بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 نومبر 2021 بروز جمعۃ المبارک 30 ربیع الاول بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور بدلتے حالات بدلتے قانون پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی چینل آیا ہے آج سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات ہونے والی ہے ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے نئے سسٹم کی، اس کے علاوہ بات ہونے والی ہے سعودیائزیشن کی، کفیل کی، بات ہوگی چھٹی کی، اقامہ کی اور فلائٹس کی اور سعودی ایئر لائن کی نئی اپڈیٹس۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ حرمین شریفین سمیت تمام مساجد میں نماز استسقاء ادا کی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر حرمین شریفین سمیت ملک بھر کی مساجد میں نماز استسقاء جمعرات کو ادا کر دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کم و بیش 26,000 مساجد میں مسلمانوں نے بارش کی دعا کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، نماز استسقاء کا سب سے بڑا اہتمام مسجد الحرم میں ہوا، جہاں گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل پیش تھے۔ مسجد الحرم کے امام اور خطیب شیخ بندر بلیلہ خطبہ پڑھایا انہوں نے اور نماز کی امامت بھی کی۔ ٹیکسیوں کی آٹومیٹک چلان سسٹم کا عمل درآمد آئندہ ماہ سے شروع ہو جائے گا۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کے تعاون سے لیموزین کی خود کار نگرانی آٹومیٹک سسٹم کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تجرباتی بنیادوں پر آٹومیٹک چلان سسٹم کے پہلے مرحلے کا آغاز 5 دسمبر 2021 کو ہوگا۔ سبق نیوز نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے مزید بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں پبلک ٹرانسپورٹ کو منظم کرنے اور بہتر سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آٹومیٹک سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آٹومیٹک سسٹم کے پہلے مرحلے میں لیموزین گاڑیوں کا چالان کیا جائے گا جو مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں ہوں گی۔ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد اس سسٹم کو دیگر عوامی ٹرانسپورٹ سروس کے لیے بھی جاری کیا جائے گا، جن میں بسیں اور منی بسیں وغیرہ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ٹرانسپورٹ قوانین کے تحت ٹیکسی سروس کے لیے گاڑیوں کا معیار مقرر کیا گیا ہے، جبکہ لیموزین کمپنیوں کو وہ جاری کیے جانے والے لائسنس کی بنیاد وہ تجدید کی جاتی ہے۔ سالانہ بنیاد پر آٹومیٹک چلان سسٹم کے تحت سڑک پر چلنے والی لیموزین کے نمبر پلیٹ کے ذریعے اس کا لائسنس، گاڑی کی حالت اور روڈ پرمٹ کے علاوہ ڈرائیور کے بارے میں مکمل معلومات کنٹرول روم میں پہنچ جایا کریں گی، جس کا جائزہ لینے کے بعد خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کا فوری چلان کیا جائے گا۔ لیموزین کمپنیوں کے لائسنس کا مقصد سروس کو منظم کرنا اور بہتر سروس فراہم کرنا ہے، تاکہ مسافروں کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جدہ میں نئی لیموزین سروس پالیسی بنائی جا چکی ہے، جس کا آغاز ایئرپورٹ ٹیکسی کے عنوان سے کیا گیا تھا۔ نئی سروس کے تحت لیموزین میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کا رنگ سبز کیا گیا ہے تاکہ سروس کو منظم کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے لیموزین کمپنیوں کو بھی مہلت دی ہے تاکہ وہ اپنی گاڑیوں کو نئی پالیسی کے تحت تبدیل کر لیں۔ پرائیویٹ شعبے میں سعودیائزیشن کی شرح میں 23% اضافہ۔ نجی شعبے میں سال رواں کی تیسری چوتھائی کے دوران سعودیائزیشن کی شرح میں 23.59% اضافہ ہو گیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق مذکورہ عرصے کے دوران 60,000 سعودی کارکنوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ سعودی سوشل انشورنس کے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ اس سال تیسری چوتھائی میں پرائیویٹ شعبے میں سعودی ملازمین کی تعداد 18,26,875 ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ان میں سے 65.06% مرد جبکہ 34.94% خواتین ہیں۔ پرائیویٹ شعبے میں سعودی ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہیومن ریسورسز فنڈ کی کوششوں سے کیا گیا ہے، جو نوجوانوں کو لیبر مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق تیار کر رہا ہے۔ وزارت افرادی قوت کے چھاپے جاری، 3,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں پکڑی گئیں۔ سعودی عرب میں وزارت لیبر آفس نے سماجی بہبود کی فیلڈ ٹیموں نے گزشتہ ماہ اکتوبر کے دوران ریاض میں اور 18,000 چھاپے مارے ہیں، جس میں 3,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا تفتیشی ٹیموں نے کمپنیوں میں اور اداروں میں اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ جو جاب سعودیوں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں اس پر غیر ملکی کام تو نہیں کر رہے۔ بعض کمپنیوں پر سعودیائزیشن کی خلاف ورزیوں کی رپورٹوں کی بنیاد پر بھی چھاپے مارے گئے۔ اسرا کے زیر اہتمام چوتھے سالانہ فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا۔ زہران میں کنگ عبدالعزیز سینٹر فار ورلڈ کلچر اسرا نے اپنے چوتھے سالانہ فیسٹیول کا آغاز کیا ہے، جو 13 نومبر تک جاری رہے گا۔ عرب نیوز کے مطابق اس فیسٹیول میں آنے والے خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے دلچسپ آرٹ کے ساتھ جدید اور پائیدار ٹول سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ یہ شاہکار ایسے جدید خیالات اور تصورات کی صورت پیش کرتے ہیں جو مستقبل میں ان کو تخلیقی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ محض فیس پے کرنے سے اقامہ تجدید نہیں ہوتا۔
محکمہ پاسپورٹ کے مطابق محض فیس جمع کرانے سے اقامے کی تجدید نہیں ہوتی، نہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ فیس جمع کرانے کے بعد ضروری کارروائی کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک مقیم غیر ملکی خاتون نے پوچھا کہ میرے شوہر نے اقامے کی فیس جمع کرائی ہے لیکن ابھی تک تجدید کا میسج نہیں آیا۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس سوال کے جواب میں واضح کیا کہ محض فیس جمع کرانے سے اقامہ تجدید نہیں ہوتا، بلکہ اب تجدید کے لیے ابشر کے ذریعے باقی کی کارروائی مکمل کرنا ہوتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ جہاں تک فیس جمع کرانے کا تعلق ہے تو اس کی بابت ابشر کے ذریعے دریافت کیا جا سکتا ہے کہ اقامہ کی فیس جمع ہوئی ہے یا نہیں۔ کفیل تجدید نہیں کروا رہا، چھٹی میں توثیق کیسے ہوگی؟ سعودی عرب سے چھٹی پر گئے ہوئے ایک غیر ملکی نے محکمہ جوازات کے ٹویٹر پر پوچھا کہ چھٹی پر سعودی عرب سے باہر ہوں اور خروجودہ کی مدت ختم ہو چکی ہے، کفیل تجدید بھی نہیں کروا رہا، چھٹی میں توثیق کیسے کروا سکتا ہوں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توثیق کرانا ممکن ہے، جس کے لیے اقامہ یا خروج عہدہ یعنی چھٹی کی مطلوبہ فیس ادا کرنے کے بعد کفیل کے ابشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے تجدید کی کارروائی مکمل کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب کے امیگریشن قوانین کے مطابق اقامہ یا خروج عہدہ کی مدت میں توثیق کے لیے سہولت دی گئی ہے کہ بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی غیر ملکی کی چھٹی میں اضافہ ممکن ہے۔ اس سے پہلے خروج عہدہ کی مدت میں توثیق کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ اقامہ ہولڈر سعودی عرب میں ہو، جس کے بعد ہی ان کے خروج عہدہ کی مدت میں توثیق کروائی جا سکتی تھی۔ بیرون ملک رہتے ہوئے خروج عہدہ کی مدت میں توثیق سے غیر ملکیوں کو فائدہ ہوا ہے، خاص طور پر جن کی فیملی سعودی عرب سے باہر تھیں۔ خروج عہدہ کی مدت میں توثیق کے لیے سہولت سے ورک ویزے پر مقیم غیر ملکی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے لازمی ہے کہ ان کے اسپانسر کی جانب سے خروج عہدہ کی مدت میں توثیق کرائی جائے، جس کے لیے خروج عہدہ کی ماہانہ فیس 100 ریال ادا کرنے کے بعد توثیق کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایک اور شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر خروج والعمیات کے قانون کے حوالے سے سوال کیا، جس کا کارکن خروج والعمیات فائل کیا گیا ہے، اسے پرانی کمپنی کی دوسری کمرشل رجسٹریشن یعنی سجل تجاری پر دوسرا ویزا جاری ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے مطابق جو لوگ چھٹی پر جاتے ہیں واپس نہیں آتے، ان پر 3 سال کی پابندی ہوتی ہے اور صرف ان کا پرانا کفیل انہیں دوسرا ویزا جاری کرے تو وہ آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ کہنا ہے کہ پرانے جو اسپانسر کی یعنی کفیل کی جس کی کمرشل یعنی کہ سجل تجاری پر پہلا ویزا جاری کرایا گیا تھا، اسی پر ہی کارکن کے لیے دوسرا ویزا جاری کرایا جا سکتا ہے، کسی اور پر نہیں۔ اگر وہ سعودی عرب کسی دوسرے ویزے پر آنا چاہیں گے تو 3 سال کی پابندی ختم ہونے کے بعد ہی کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکیں گے۔ سعودی ایئر لائن کی مالدیپ کے لیے ہفتے میں 4 ڈائریکٹ فلائٹس۔ سعودی ایئر لائنز نے مالدیپ کے لیے براہ راست پروازوں کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ سعودی ایئر لائن کے مطابق قومی فضائی کمپنی نے ریاض اور جدہ سے جزائر مالدیپ کے لیے ہفتے میں 4 ڈائریکٹ فلائٹ چلا رہی ہیں۔ اس سے پہلے سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں اسٹیشن کر کے مالدیپ کا سفر ہوتا تھا۔ سعودی ایئر لائن کی ڈائریکٹ فلائٹ سے مسافر پورے ہفتے یا ویکنڈ پر ریاض سے جدہ براہ راست مالدیپ کا سفر کر سکتے ہیں۔ سعودیہ مالدیپ کے لیے جدید ترین بوئنگ 300 777 اور 787 ڈریم لائنز چلا رہی ہے۔ ان پر بزنس کلاس کی سہولت بھی ہے، آرام دہ بیڈ سیٹ کا بھی انتظام ہے، ٹورسٹ درجے والی نشستیں بھی ہیں، ہر نشست کے ساتھ آرام دہ سکرین بھی مہیا ہے۔ سعودی ایئر لائن اپنے مسافروں کو پرواز کے دوران 50,000 سے زیادہ انٹرٹینمنٹ سے لطف اٹھانے کا مواقع فراہم کر رہی ہے۔ ڈائریکٹ فلائٹ 5 گھنٹے کی ہوگی، اس دوران مسافر تفریحاتی مواد سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی ایئر لائن نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر نئی سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، گوگل ایپ اور پلے سٹور پر آپ سرکاری جو سعودی ایئر لائن ہے اس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن کو۔ سعودی ایئر لائن نے وزارت حج کے تعاون سے یہ سہولت فراہم کی ہے۔ اعتماد اپلیکیشن کے ذریعے یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے کہ سعودی ایئر لائن اپنے مسافروں کو پہلے مرحلے میں نئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ مسافر جدہ اور طائف کے لیے جب ریزرویشن کرائیں گے اس وقت وہ اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ اجازت نامہ بھی جاری کرا سکتے ہیں، اور اس میں ان کا کہنا تھا ہم بہت ساری نئی سہولتیں ہیں اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور سعودی ایئر لائن اپنے مسافروں کو عمرہ کے لیے مناسب وقت کے انتخاب کا موقع بھی فراہم کرے گی۔ اعتمرنا ماس سعودیہ استعمال کرنے والوں کو ٹکٹ اور مطلوبہ معلومات کے اندراج پر عمرہ، نماز اور زیارت کا اجازت نامہ ترجیحی بنیادوں پر ملے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں، فواد چودھری۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے برادرانہ اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا آغاز ہو گیا تھا۔ جمعرات کو اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے میں ونٹر ریلیف پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔
پاکستان سے UAE، ترکی اور برطانیہ کے لیے ایئر لائنز کی ٹکٹوں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ پاکستان سے UAE، ترکی اور برطانیہ کے لیے ایئر ٹکٹ کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مختلف ایئر لائنز نے لاہور سے دبئی، شارجہ، دوحہ، استنبول اور لندن کے کرایوں میں اضافہ کر دیا، جس سے مسافروں کی سفری اخراجات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ٹریول ایجنٹ کا کہنا ہے کہ دبئی ایکسپو اور ورلڈ T20 کی وجہ سے مسافروں میں اضافہ ہوا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے ایئر لائنز نے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ ٹریول ایجنٹس کے مطابق لاہور سے UAE جانے کے لیے 15 نومبر تک کی ٹکٹیں سیل ہو چکی ہیں اور عالمی ایونٹس کی وجہ سے مسافروں کا رش بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا سے 1 ہلاک، 45 نئے کیسز کی تصدیق۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک شخص ہلاک جبکہ 45 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ اخبار 24 نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے مزید بتایا، سعودی عرب میں اب تک کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 5,48,805 تک پہنچ چکی ہے۔ کورونا وائرس میں ایک ہی دن میں 32 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کورونا سے ہونے والی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 8,800 ہو گئی ہے۔ جازان میں واٹر ٹینکر میں کات سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ جازان کمشنری کے الداعی سیکٹر کی تحصیل زمد میں بری سرحدی گشتی فورس نے 825 کلو گرام کات کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اخبار 24 کے مطابق سرحدی محافظوں کے ترجمان نے بتایا کہ کات ایک ٹینکر میں چھپا کر سمگل کی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کا تعلق یمن سے ہے اور وہ سرحدی امن قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب بھی پایا گیا تھا۔ فالکن میلہ کاروبار کا والیوم بڑھ کر 72 لاکھ ریال ہو گیا۔ ریاض میں منعقد فالکن میلے میں 24ویں دن کاروبار کا حجم بڑھ کر 72 لاکھ سے تجاوز کر گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق فالکن میلے کی انتظامیہ نے کہا کہ گزشتہ رات 4 باز فروخت ہوئے جن کی مجموعی مالیت 3,22,000 ریال تھی۔ میلے کے آغاز سے لے کر اب تک مجموعی طور پر 72,93,000 ریال کا کاروبار ہوا۔ مکہ میں 5 ٹن غیر معیاری سفنج زبد گودام کو سیل کر دیا گیا۔ وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے مکہ مکرمہ میں غیر معیاری سفنج ہے اس کے گودام پر چھاپہ مارا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گودام سے 5 ٹن غیر معیاری سفنج ضبط کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت نے کہا کہ مذکورہ گودام کو سیل کر دیا گیا۔ اطلاع ملی تھی جب ٹیموں نے چھاپہ مارا تو پتہ چلا کہ کارکنوں کے پاس اقامے بھی نہیں ہیں اور کچھ لوگوں پر حروب کا کیس فائل ہے۔ اس کے علاوہ گودام کے بل اور حساب کتاب دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ سعودی شہری کے نام پر کسی غیر ملکی کا کاروبار ہوگا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔